ناظرین، اس بات میں کچھ شک نہیں کہ صحابہ کرام کے بعد اللہ کے نیک بندوں کا گروہ ہر دور میں موجود رہا ہے۔ یہ لوگ ہر وقت امت کی بھلائی کا سوچتے تھے اور وہ صحیح طور پر اسلام کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ یہ پاکیزہ اور برگزیدہ شخصیات تبلیغ اسلام کی اشاعت کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئیں۔ ان مقدس ہستیوں کو زمانہ اولیاء کرام کے ناموں سے یاد کرتا ہے۔ ہند کی سرزمین اگرچہ ایک زمانے سے حق کی پیاسی تھی اور اسلام کے چشمہ فیض سے ایک عرصہ تک سیراب نہ ہو سکی۔ اس وقت اس سرزمین پر سکھوں اور ہندوؤں کا راج تھا اور مسلمان بھی اسلام سے بہت دور تھے، مگر اولیاء اللہ کے مقدس طبقے اور بزرگان دین نے برصغیر کی اس پیاسی سرزمین کو سیراب فرمایا اور سرزمین ہند کے ہر شہر میں مسجدوں کی بنیادیں رکھیں، دینی مدارس اور خانقاہیں بنائیں۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اس طرح فروغ دیا کہ اسی سرزمین کی خاک سے علماء و فضلاء کی جماعتیں پیدا ہوئیں۔ برصغیر پاک و ہند کے ہر شہر میں اولیاء اللہ نے ڈیرے جما لیے اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے لگے۔ انہی اولیاء اللہ میں دو مشہور نام حضرت سخی آہو باہو رحمت اللہ علیہ کے ہیں، جن کو موراں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں اولیاء اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ ناظرین، کلر کہار جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر چکوال میں واقع ہے، اولیاء اللہ کی وجہ سے برصغیر میں اسلام پھیلنا شروع ہو چکا تھا، مگر کلر کہار وہ جگہ تھی جہاں پر ابھی بھی ہندوؤں کا راج تھا اور مسلمان اس جگہ پر ظلمت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس جگہ پر کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو کہ ہندو مسلمانوں پر نہ ڈھاتے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو عبادت بھی نہ کرنے دی جاتی تھی، اور جو کوئی مسلمان عبادت کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو ہندو اسے قتل کر دیتے۔ لیکن اس جگہ پر موجود لوگ اولیاء اللہ کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتے تھے، اسی وجہ سے یہاں کے مسلمان دور دراز کا سفر کر کے اولیاء اللہ کے پاس جاتے اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہو کر کچھ وقت کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ آتے۔ اسی طرح اس علاقے کے کچھ لوگ بصرہ اور موصل زیارت کے لیے گئے۔ جب یہ لوگ بغداد پہنچے تو شیخ عبد القادر جیلانی یا ان کے صاحبزادے عبد الرزاق سے ملاقات کی اور اپنے علاقے کے حالات بتا کر درخواست کی کہ ہمارے علاقے میں ہندو مرہٹے ہمیں تنگ کرتے ہیں اور تعلیمات اسلام اور تبلیغ دین میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں نے درخواست کی کہ کسی طرح ہمارے علاقے میں اسلام کی شمع روشن کیجیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا آپ کے صاحبزادے عبد الرزاق کے حکم پر ان لوگوں کے جواب میں سینکڑوں علماء و صوفیاء، مبلغین اور مجاہدین اس علاقے کے مسلمانوں کی مدد کے لیے محمد اسحاق المعروف نور عالم اور محمد یعقوب المعروف فیض عالم سمیت اس جگہ پر پہنچے۔ حضرت نور عالم اور فیض عالم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور عبد الرزاق کے بیٹے تھے۔ یہ دونوں بھائی یہاں پر پہنچے اور اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ ان مجاہدین و صوفیاء کی آمد سے اس علاقے میں مسلمان کافی حد تک مضبوط ہو گئے۔ آس پاس علاقے کے بزرگ شخصیات کے ساتھ مل کر تبلیغ و اصلاح کا کام بھی کافی تیز ہو گیا۔ وہ ہندو مرہٹے جو پہلے اس علاقے میں کافی فتوحات کر چکے تھے، اب وہی ہندو ہر حملہ میں پسپا ہوتے جاتے۔ بالخصوص کلر کہار پر حملہ کرنے پر ان بزرگان کی وجہ سے وہ مکمل طور پر رک گئے اور مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ وقت کے بعد کلر کہار کے قریب جنگولا کے مقام پر ایک گمسان کی جنگ ہوئی جس میں حضرت غوث اعظم کے یہ دونوں شہزادے شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد اس علاقے کے لوگوں نے آپ کو ایک بلند مقام پر دفن کر دیا جو بعد میں مزار کی شکل اختیار کر گیا۔ ناظرین، کلر کہار کو ویلی آف پیکاک یعنی موروں کی وادی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس علاقے میں جھیل اور پہاڑوں پر ہر طرف مور ہی مور نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سخی آہو باہو رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مور خوبصورت پائل ڈالتے اور عوامی زبان میں طوائف کرتے ہوئے صبح و شام دیکھے جاتے ہیں اور لوگوں کی موجودگی کے باوجود وہاں پر حاضری دیتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں موروں والی سرکار بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، مشہور ہے کہ اگر کوئی بھی شخص دربار کے احاطہ سے مور کو پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً اندھا ہو جاتا ہے۔
ہے اور اس شخص کی بینائی تب تک واپس نہیں آتی جب تک وہ مور کو آزاد نہ کر دے، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بزرگوں کے مزارات پر تحریر کے مطابق انہوں نے 566 ہجری میں یہاں پر وفات پائی۔ کہا جاتا ہے تقریباً 800 سال سے یہاں پر اولیاء و صالحین اور عقیدت مند حاضری دیتے ہیں، جن میں مشہور ہے کہ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے 40 دن یہاں پر چلا کاٹا اور آپ کے چلا کاٹنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید گنج شکر کا چشمہ بھی اس کے قریب آج تک موجود ہے، اور حضرت سخی شہباز قلندر مخدوم جہانیہ، جہاں گشت، حیدر علی شاہ اور زمان شاہ کی حاضری کے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی اکثر اس دربار پر حاضری دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم کے پوتے ہونے کی وجہ سے اکثر لوگ اس دربار کو زیارت غوث اعظم بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں بہت سے تاجروں کے قافلے یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رات کے وقت اس دربار کے پاس سے تاجروں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس قافلے میں موجود بہت زیادہ اونٹ تھے جن پر سامان لدا ہوا تھا۔ اسی دوران اونٹنی کا پاؤں پھسلا، وہ پہاڑ سے نیچے گری اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ قافلے والوں نے اس اونٹنی سے سامان اتار کر دوسرے اونٹ پر رکھ دیا اور اس اونٹنی کو دربار کے لیے وقف کر کے یہاں سے چل دیے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اس دربار کے متولی کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر قافلہ جا رہا ہے، ان کو واپس لاؤ اور کہو کہ اپنی اونٹنی کو ساتھ لے جاؤ، ہم نے اس کی ٹانگ کو بالکل ٹھیک کر دیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب اس اونٹنی کو ذبح کریں گے تو اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ سے راڈ نکلے گا۔ دربار کا متولی فوراً قافلے والوں کے پاس پہنچا اور انہیں اپنا پورا خواب سنایا اور ساتھ ہی کہا کہ اس اونٹنی کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ قافلے والے دوبارہ واپس آئے اور اس اونٹنی کو اٹھایا تو وہ صحیح طریقے سے چلنے لگی، اس پر سامان لاد کر دوبارہ چل دیے۔ کچھ ہی وقت کے بعد وہ اونٹنی بیمار ہو گئی اور جب اسے ذبح کیا گیا تو اس کی وہی ٹانگ جو کہ ٹوٹی ہوئی تھی اس کے اندر سے ایک راڈ نکلا۔ ناظرین، اس وقت یہ دربار محکمہ اوقاف کے انڈر ہے۔ حضرت آہو باہو رحمت اللہ علیہ کے دربار کے تعمیراتی اور ترقیاتی کاموں کے دوران ڈائریکٹر جنرل آف اوقاف کا کہنا تھا کہ ایک فلاحی معاشرے کی تشکیل صوفیاء کے افکار سے ہی ممکن ہے۔ خانقاہ رواداری اور انسان دوستی کا سب سے مؤثر ادارہ ہے۔ دین اور علم کی روایت صوفیاء کی وساطت سے ہی خطے میں پہنچی اور خانقاہوں کی تشکیل سے ہی انتہا پسندی اور تشدد کا خاتمہ ممکن ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کی تعلیمات طریقت کا درس دیتی ہیں۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہیں۔ آج بھی ان بزرگان دین کے مزارات پر رشت و ہدایت کا ہی فیض جاری ہے۔ آج بھی ان اولیاء اللہ کے مزارات نفرتیں مٹا کر محبتیں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، ان کے ساتھ جڑے رہنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔